بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تعالى في مقام آخر: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. میرے محترم عزیزو، برادران اہل سنت والجماعہ، ربیع الاول کے حوالے سے حضور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا بیان ہوتا ہے اور اس کے لیے مجالس منعقد کی جاتی ہیں۔ حضور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جس کو ہم بیان کرتے ہیں، تو حضور کی سیرت کیا ہے؟
حضور کی سیرت میں تو یہی کہتا ہوں کہ حضور کی سیرت صحابہ ہیں، اور صحابہ کی شان کیا ہے؟ حضور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سارے معجزات جتنے بیان کریں یہ صحابہ کی شان ہے۔ ایک ایک چیز کو بیان کرتے جائیں نا تو صحابہ کی شان ہے۔ حضور اللہ کے آخری محبوب اور اللہ کے آخری پیغمبر اور حضور خاتم النبیین ہیں۔ حضور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور زندگی کا سب سے بڑا حصہ یہی ہے کہ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں جہاں حضور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا وہاں اللہ نے ایک دور کا بیان فرمایا کہ جتنے پیغمبر حضور سے پہلے آئے، ایسا بھی ہوا کہ ایک ہی وقت میں کتنے کتنے پیغمبر تھے، ایک قبیلے میں، ایک قوم میں، دوسرے گاؤں میں، علاقے میں پیغمبر تھے۔ آخر میں جناب سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یا اسی زمانے میں اللہ نے حضور کو مبعوث نہیں فرمایا، بلکہ جب حضور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو درمیان میں فترت نبوت کا زمانہ یعنی 600 سال درمیان میں قریباً وہ دور آیا جس میں کوئی پیغمبر کوئی نبی نہیں تھا۔ اب اتنے زمانے کے فاصلے کا کیا مقصد؟ یہی تھا کہ اللہ جل شانہ کو حضور کی شان دکھانی تھی۔ اگر ایک ہی وقت میں کئی پیغمبر ہوتے تو لوگ تو یہی کہتے تھے کہ بھئی یہ تو اصلاح کا زمانہ تھا، ایک شہر میں سارے مولوی ہیں تو کسی ایک کی تعریف تو ہوتی نہیں ہے کہ بھئی یہاں بہت سارے مدرسے ہیں، اب ان کی برکت سے یہ کام چل رہا ہے۔ لیکن جب حضور آئے تو اللہ فرماتے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حضور سے پہلے جو زمانہ تھا جو نبوت کے زمانے سے دور ہوتا 6 صدیاں گزر گئیں، اس زمانے میں جہالت اور بد اخلاقی اور بد کرداری جو چیز بیان کی جائے وہ کھلی کھلی چیزیں اتنی بڑھی ہوئی تھی کہ انسانیت کے قبضے میں نہیں آ رہی تھی کہ اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے۔ انسانی اقدار پامال ہو رہے تھے، اخلاقیت کی پستی تھی اور انسانیت وہ گمراہی سے اتنی آگے نکل چکی تھی کہ انسانیت پر موت طاری تھا اور انسانیت پر سکتہ طاری تھا۔ اس زمانے میں ضلال مبین کے دور میں اللہ جل شانہ نے حضور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اب حضور کی زندگی وہ کیا ہے کہ حضور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضلال مبین والے دور میں جب حضور مبعوث ہوئے اور حضور آئے تو حضور نے انہی اشخاص میں سے، انہی ایک جماعت میں سے، انہی لوگوں میں سے حضور نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص تیار فرمایا۔ انہی میں سے ایک شخص عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہوا، انہی میں سے عثمان ذو النورین تیار ہوا، انہی میں سے شیر خدا المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہوا، صحابہ کی پوری جماعت تیار ہوئی۔ اب یہ جماعت اسی زمانے میں جس دور کو اللہ فرما رہے ہیں کہ ضلال مبین وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ،
اس دور میں اللہ جل شانہ نے حضور کی آمد کی برکت سے کیسی جماعت تیار فرمائی؟ ایسی جماعت جس جماعت کی سب سے بڑی شان یہی ہے، اور جس دور کی سب سے بڑی شان یہی ہے کہ جس طرح سے اللہ کا قرآن قیامت تک چیلنج اپنے اندر رکھتا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اللہ فرماتے ہیں میں نے جو قرآن کریم اور اپنا کلام حضور کے مقدس اور مطہر پاک معصوم سینے پر نازل فرمایا، اس کلام کی مثال قیامت تک تم پیش نہیں کر سکتے، نظیر پیش نہیں کر سکتے۔ ایک سورت، ایک آیت، ایک مضمون، ایک جملہ، وہ بھی تم اس کی مثل قائم نہیں کر سکتے، مثال نہیں لا سکتے۔ جس طرح اللہ نے قرآن کریم کو چیلنج رکھا، اس طرح سے اللہ نے حضور کے زمانے کے ایک ایک فرد جو حضور نے تیار فرمایا اس کو اللہ نے چیلنج پہ رکھا کہ حضور کون تھے جنہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار کیا نا، اب قیامت تک کوئی ایسا شخص تیار کر کے دکھائے۔ کسی بھی معاشرے میں کوئی ایسا فرد تیار ہو جائے جو جناب صدیق مماثل ہو، جناب صدیق والی صفات ہوں، اور ایسا کامل انسان کوئی پیدا کر کے دکھائے، صحابہ جیسا انسان کوئی تیار کر کے دکھائے۔ جس طرح سے قرآن کریم قیامت تک کے لیے چیلنج ہے، حضور کے ہاتھوں سے اور حضور کے نور اور آفتاب نبوت سے تیار کیا ہوا ایک ایک شخص قیامت کے لیے چیلنج ہے کہ ایسا شخص ہم تیار نہیں کرتے۔ اور پھر حضور کی سیرت یہ ہے کہ حضور نے جو معاشرہ تیار کیا، جو بازار کی فضا قائم کی، جو گھر کی فضا قائم کی، جس کو ہم معاشرہ کہتے ہیں، حضور کے زمانے میں حضور نے جو معاشرہ تیار فرمایا، یہ معاشرہ بھی چیلنج ہے کہ قیامت تک تم یہ معاشرہ بھی نہیں بنا سکتے۔ دنیا کی تہذیبوں کے دل دادے تم اپنی فلاح کو اور اپنی ہدایت کو اور اپنی کامیابی کو دنیا کی تہذیبوں کے اندر ڈھونڈتے ہو۔ کوئی دنیا کی تہذیب ایسا معاشرہ تیار کر کے دکھائے جو صحابہ کے زمانے جیسا معاشرہ ہو یا خلفاء راشدین کے زمانے جیسا معاشرہ ہو، کوئی ایسا معاشرہ دکھاؤ۔ قرآن چیلنج ہے، کتاب اللہ چیلنج ہے، رجال اللہ بھی چیلنج ہے، اور معاشرہ بھی چیلنج ہے۔ ہاں، اللہ نے کیا فرمایا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب اللہ یہ قیامت تک کے لیے چیلنج ہے۔ ھدی للمتقین، یہ متقین جس کو قرآن نے تیار کیا، حضور کی سیرت سے تیار ہوئے، یہ بھی قیامت تک کے لیے چیلنج ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اللہ جل شانہ نے اس قرآن اور حضور کے سیرت سے تیار کردہ معاشرہ افراد، ان پر اللہ نے فلاح کی اور ان پر اللہ نے ہدایت کی مہر ثبت کر دی۔ اب تم ایسا معاشرہ تیار کر کے دکھاؤ کوئی، جس معاشرے کو ہم کہتے ہیں کہ یہ معاشرہ ہے، اور جس تہذیب کے ہم دلدادہ ہیں، جس تہذیب کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں، ان تہذیبوں کو تم نے دیکھا ہے؟ جنہوں نے حضور کی سیرت کو چھوڑا، جنہوں نے قرآن کو چھوڑا، جنہوں نے اللہ کو چھوڑا، ان کی حالت تم دیکھتے ہو، لیکن تم دنیا کے ہوس پرست اور حرص اپنے اندر اتنا رکھتے ہو کہ تم اس کو اپنے سینے سے لگاتے ہو، اور اس کی حقیقت کا تم نہیں جانتے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ تم کبھی انگریز کے پیچھے لگتے ہو، کبھی مغرب والوں کی بات کرتے ہو، کبھی چائنا والوں کے پیچھے لگتے ہو۔ وہی لوگ جن کے پیچھے تم لگتے ہو، یہ وہ جو کتوں کو اپنے ساتھ سلاتے ہیں، جو کتے کھاتے ہیں، جو حرام و حلال کی کوئی تمیز نہیں رکھتے،
جن کے جسموں سے خوشبو لگانے کے بعد بھی بدبو آتی ہے، تم اس قوم کے دل دادا ہو گئے ہو اور اس تہذیب کے پیچھے پڑ رہے ہو کہ جس قوم کو، جس تہذیب کے اپنانے والوں کو، میں اہل مغرب کی بات کر رہا ہوں، جنہیں بدبو کے اندر اور بدبودار چیز میں سمیل نہیں آتی۔ اللہ نے یہ مسلمان کا حص ٹھیک رکھا ہے، ان کو سمیل بھی نہیں آتی۔ مجھے ایک یورپ میں رہنے والے نے بتایا کہ ہم ایک وقت کا کھانا رکھتے ہیں تو دوسرے وقت پہ آپ کھاؤ گے، آپ کو سمیل آئے گی نا، آپ نہیں کھاتے نا، لیکن یہ تین دن تک بغیر فریز کے ہوئے کھاتے ہیں۔ تو اس نے کہا انگریز کو سمیل نہیں آتی۔ اب آپ بتاؤ، ہم تو ایسے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ اس کی مجبوری والے لباس کو بھی ہمیں اپنا تہذیب بنا لیا۔ وہاں پر اتنی سردی پڑتی ہے کہ جس طرح گرمی میں انسان کا جسم جلتا ہے، یورپ کی سردی میں بھی انسان کا جسم جلتا ہے۔ تو یہ موٹی موٹی پتلونیں پہننا اور جیکٹ پہننا یہ ان کی مجبوری ہے، ہاں، لیکن ہم نے اس کو قانون بنا دیا کہ کتنی بھی گرمی ہو لیکن یہ صاحب کوٹ میں کوٹ پہن کر آنا ہے، ہاں۔ اور کیا کہتے ہیں کہ اسلام میں تنگ نظری ہے۔ اب بتاؤ کہ حضور کی سیرت میں تنگ نظری ہے یا مغرب کے پیچھے جانے میں تنگ نظری ہے؟ اسلام کی سیرت یہ ہے کہ حضور نے جو ہمیں دین دیا، تمہاری مرضی ہے، چاہے تم ازار اور تہبند باندھو اور چاہے کہ تم شلوار پہن لو، تمہاری مرضی ہے نا۔ لیکن یہ کیا کہ اپنے آپ کو لفاف میں بند کر کے جانا اور اپنے گلے میں پھندا ڈال کے جانا، اس کو ایسا تم نے لازم کیا ہوا ہے کہ اگر یہ نہیں ہے تو پھر وہ سیٹ پہ نہیں بیٹھ سکتا۔ تو آپ بتاؤ اسلام میں آزادی ہے یا ان مغرب کے پیچھے چلنے والوں میں آزادی ہے؟ حضور کی سیرت کو نہیں سمجھا کہ حضور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے۔ جب انسانیت موت کے دروازے پہ آتی ہے، اللہ کے احکام کو چھوڑتی ہے اور اللہ کے قرآن کو چھوڑتی ہے، تو یہی مخدوم کائنات، محترم مکرم مسجود ملائکہ، جس کو پیدا کرتے وقت اللہ جل شانہ نے فرشتوں سے سلامیاں لی تھی، یہ وہی مخلوق یہ کتوں کی خادم بن جاتی ہے اور جانوروں کی خادم بن جاتی ہے، یہ کتوں کی خدمت کرتی ہے۔ میں نے ایک انگریز کو دیکھا ایئرپورٹ پر کتے کا فضلہ صاف کرتے ہوئے، تم ان کی تعظیموں کے پیچھے چلتے ہو؟ ہاں، یہ تو مسجود ملائکہ تھا، یہ تو مخدوم کائنات تھا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ یہ ساری کائنات سے اشرف المخلوقات، اب یہ خادم الحیوانات بنا ہے، خادم الکلاب والخنزیر بنا ہے، اور اس نے اپنے آپ کو ساری دنیا میں ہر چیز سے گرا دیا ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ کو چھوڑا، قرآن کو چھوڑا اور حضور کی سیرت کو چھوڑا۔ اس لیے حضور کی سیرت ہم آج بھی کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا زندہ درخشندہ باب وہ صحابہ کرام ہیں جن کی ایک مثال جناب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس کی مثال کوئی پیش کرے۔ یہ نہیں ہے کہ اسلام کی مثال اور اسلام میں ایک شخص، اس کا تصور یہ ہے کہ ایک مولوی ہے اور کسی نے داڑھی رکھ دی، اب لوگ اس داڑھی والے کے پیچھے لگ گئے، ہاں، کہ یہ داڑھی والا کیا کرتا ہے؟ بازاروں میں گھومتا ہے، ہوٹل پہ بیٹھتا ہے، ہاں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم کوئی آئیڈیل نہیں، ہم تو تابعدار ہیں، دین پر چلنے والے ہیں۔ اگر تمہیں دین کو دیکھنا ہے تو حضور کو دیکھو، حضور کی زندگی دیکھو اور حضور کے معاشرے کو اور صحابہ کرام کو دیکھو۔
ایک ایک صحابی کو دیکھو. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور ممبر پر تشریف فرمائے، صحابہ سامنے ہیں. حضور نے فرمایا من اصبح منکم اليوم صائما، آج بتاؤ تم میں روزے دار کون ہے؟ فقام ابو بکر فقال انا یا رسول اللہ. حضرت صدیق اکبر اٹھے، عرض کیا رسول اللہ میں نے روزہ رکھا ہے. ہاں، اس لیے نہیں کہ بتانے سے لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ روزہ دار نہیں. کس کے سامنے؟ حضور کے سامنے. کہ حضور کو جب پتہ ہوگا میرے امتی نے یہ اچھا عمل کیا ہے تو حضور کے دل سے دعا نکلے گی. جب شاگرد اچھا ہوتا ہے اور امتحان میں پاس ہوتا ہے تو استاد کے دل سے دعا نکلتی ہے نا. فقام ابو بکر فقال انا یا رسول اللہ. جناب صدیق اکبر اٹھے، عرض کیا رسول اللہ میں نے روزہ رکھا ہے. حضور نے فرمایا من اطعم منکم اليوم جائع، آج تم میں سے کسی نے بھوکے کو کھانا کھلایا؟ فقام ابو بکر فقال انا یا رسول اللہ. حضرت صدیق اکبر اٹھے، عرض کیا رسول اللہ یہ کام بھی میں نے کیا ہے. من تبع منکم اليوم جنازہ، تم میں سے کوئی آج جنازے کے پیچھے گیا ہے؟ فقام ابو بکر فقال انا یا رسول اللہ. وہی صدیق اکبر اٹھے، عرض کیا رسول اللہ یہ عمل بھی میں نے کیا ہے. من عاد منکم اليوم مریضا، آج تم میں سے کسی نے مریض کی عیادت کی ہے؟ فقام ابو بکر فقال انا یا رسول اللہ. فقال مجتمعنا فی مسلم او قال فی مومن الا وقد دخل الجنہ. جب یہ چیزیں کس کے اندر ہو کسی شخص میں تو وہ جنتی ہیں. بتاؤ، یہ تھی جامعیت کہ حضور نے ہمیں ایک ایسا انسان بنا کے دیا، کامل انسان، جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کو جمع کرنے والا. ایک ہی وقت میں اپنا روزہ ہے، دوسروں کو کھانا کھلا رہا ہے، جنازوں میں جا رہا ہے، مریضوں کی عیادت کر رہا ہے. ہم یہی کہتے ہیں کہ سیرت النبی کا پہلو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ایسا شخص تیار کر کے دکھاؤ. اور پھر اس سے بڑا، سب سے بڑا پہلو کیا کہ صدیقیت کا مقام جو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، یہ اس کے اس لباس کی وجہ سے نہیں ملا، اس کے اس جسم کی وجہ سے نہیں ملا، بلکہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام ملا ہے، مقام صدیقیت، یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب سے ملا ہے. یہ دل کا مقام ہے جو دل سے ملا ہے. صدیق کا دل کیا ہوتا ہے؟ صدیق وہ ہوتا ہے جس کا دل غیر سے پاک ہوتا ہے. صدیق وہ ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ کی رضا کے سوا کوئی چیز نہیں ہوتی. صدیق وہ ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ رسول کی محبت کے سوا کوئی اور محبت نہیں ہوتی. چنانچہ حضور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اراد ان ينظر الى میت یمشی علی وجه الارض فلینظر الى ابی بکر. جو انسان چاہے کہ دنیا میں ایک ایسے شخص کو دیکھے جو چل پھر رہا ہے لیکن اپنی خواہشات سے مردہ ہو چکا ہے، وہ صدیق اکبر کو دیکھے، جس کی کوئی رضا نہیں، کوئی خواہش نہیں، صرف اللہ کی رضا، اللہ اس کے رسول کی محبت. ایسا شخص صدیق اکبر ہے. یہ اس لیے کہ اس کی مثال پہ صدیق جیسا کوئی دل تو لائے نا. میں ایک عام طور پر ایک بات بتلاتا ہوں، آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ جب معراج ہوئی، شب معراج میں جب حضور معراج سے واپس تشریف لائے تو صبح سب سے پہلے ملاقات حضور کس سے ہوئی؟ ابو جہل سے. گھر ساتھ تھا. حضور بیت اللہ شریف جاتے تب بھی راستے میں ابو جہل کے گھر سے گزرتے، جب واپس تھے تب بھی وہاں سے گزرتے. وہ تو صبح شام حضور کا دیدار کرتے تھے. اٹھتے ہی صبح ابو جہل ملے اور حضور نے
معراج کا واقعہ اس کو بتلایا کہ آج رات اللہ نے مجھے اپنے پاس بلایا، ساتوں آسمانوں کے اوپر جنت اور جہنم کی سیر، اور اللہ کی ذات کی تمام انبیاء سے ملاقات، اللہ کی ذات سے ملاقات، دیدار اور ہم کلامی اور احکام واپس لے کر راتوں رات میں آیا ہوں۔ تو اس کو تو موقع مل گیا، وہ سیدھا کہاں گیا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر۔ ہاں، دروازے پہ دستک دی، جناب صدیق اکبر جب نکلے تو اس کو کیا کہتا ہے کہ تیرا یار جو ہے پہلے تو کچھ اور باتیں کرتا تھا، آج جو اس نے بات کی بڑے عجیب کی ہے۔ کیا کہا؟ صاحبوں کا، تیرا یار اور تیرا دوست۔ ہاں، یعنی ابو جہل کو بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاری اور دوستی کا پتہ تھا۔ جو نہیں مانتے کوئی ابو جہل سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اس کو بھی یقین تھا، یعنی گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو یاری اور دوستی اور صحبت جو قرآن کریم میں ہے، یہ مسلمانوں کے ہاں تو صحابہ کے ہاں مسلم تھی، لیکن مشرکین کے ہاں بھی مسلم تھی۔ اس نے کہا تیرا دوست جو ہے وہ آج عجیب بات کرتا ہے، اور ساری بات اس نے بتائی۔ تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ وہ ہمیں پہلے یہ کہتا تھا کہ آسمان سے مخلوق میرے پاس آتی ہے، فرشتے میرے پاس آتے ہیں، ہم نے اس بڑی بات کو مان لیا ہے، اگر وہ خود چلے گئے تو کون سی بڑی بات ہے؟ ہاں، اب آپ دیکھیں کہ صدیق کا دل کیا ہوتا ہے۔ صدیق کا دل یہ ہے کہ جس نے زبان نبوت سے معراج کا واقعہ سنا اس نے نہیں مانا، لیکن ابو بکر صدیق نے معراج کا واقعہ ابو جہل کی زبان سے سنا اور مان لیا۔ یہ ہوتا ہے صدیق، کہ سنے تو کہیں سے، لیکن اگر بات میرے محبوب کی ہے اور بات اللہ کی ہے اور بات حضور کی ہے تو کہیں سے بھی سنے، لیکن اس میں شک نہیں ہو سکتا۔ یہ صحابہ اور صحابیات کی شان تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے صحابہ کے مقام صدیقیت کے سرخیل ہیں، لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ سارے صحابہ کا دل صدیق اکبر کے دل کی طرح تھا، جس میں تسلیم و رضا تھی۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں، یہ تو صحابیات ہیں نا، صحابہ کی سیرت سنیں تو صحابیات کی سیرت بھی دیکھیں، ان کا جذبہ بھی دیکھیں، ان کے ایمان کو بھی دیکھیں، ان کے دل کو بھی دیکھیں۔ تو کیا عرض کیا کہ ایک ایک صحابہ اور ایک ایک صحابیات یہ حضور کی سیرت ہے۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت ابراہیم فوت ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند جب فوت ہوئے تو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی، حضور خود بھی رونے لگے۔ جو صحابہ نے دیکھا یا رسول اللہ آپ خود رو رہے ہیں، ہمیں منع کرتے ہیں، آپ خود رو رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا ان اللہ لا يعذب ببكاء العين، یہ آنکھیں جو روتی ہیں اس پر اللہ کا عذاب نہیں ہوتا، اس سے عذاب نہیں ہوتا۔ ان العین تدمع والقلب يحزن وإنا بفراقك یا ابراہیم لمحزونون، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور دل غمگین ہے، اے ابراہیم ہم تیرے فراق میں غمزدہ ہیں۔ حضور کو بھی غم تھا، حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی غم تھا۔ تو حضور نے فرمایا اے ماریہ بیٹے کے غم میں روتی ہو، اگر تم چاہو
تو میں اللہ سے دعا کروں اور اللہ جل شانہ حجاب ہٹائے تو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ ابراہیم کو اللہ نے ایک حور دی ہے جو اس کو دودھ پلا رہی ہے جنت میں، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ تو حضرت مائر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں یہ منظر، تو ماریہ کی آنکھ خطا کھا سکتی ہے لیکن محمد رسول اللہ کی زبان کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ یہ تھے صحابیات جنہیں حضور کی زبان پر اتنا یقین تھا کہ آنکھیں خطا کھا سکتی ہیں اور ہم غلط ہو سکتے ہیں لیکن محمد رسول اللہ کی زبان وہ صادق ہے، وہ صادق الامین ہے۔ یہ تھے صحابہ، اور ان کا جذبہ، ان کی زندگی کوئی دیکھے تو انسان، بچوں کو تربیت کہاں سے ملتی ہے؟ ماں کی گود سے ملتی ہے نا۔ جب مائیں ایسی تھی تو ایسے بچے پیدا ہوئے نا، ماؤں کی گود سے ایسے بچے جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے، ایسے تو یہ تربیت سے پیدا ہوتے، ایسے تھوڑی ہے۔ علم میں دیکھو، عمل میں دیکھو، صحابہ کرام کی مثال کہیں نہیں مل سکتی، نہ مردوں کی نہ عورتوں کی۔ حضور کی سیرت یہ ہے کہ حضور نے جو جماعت تیار فرمائی اس جماعت کی نظیر قیامت تک نہیں مل سکتی، یہی حضور کی سیرت ہے۔ چنانچہ حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت وحشی ابن حرب جن کے ہاتھ سے سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے شہادت بخشی، وہ وحشی جب مسلمان ہوا اور حضور کی مجلس میں آیا اور کلمہ پڑھا تو حضرت فرماتے ہیں کہ قیامت تک کوئی ولی قطب غوث حضرت وحشی کے مقام کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اتنا بڑا مقام کیوں؟ حضور کی صحبت سے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین وہ تھے، ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین وہ تھے جنہوں نے اپنی ان آنکھوں سے امام الانبیاء کے جلوے دیکھے۔ ہم تو سنتے ہیں نا، لیکن ان آنکھوں سے جنہوں نے حضور کے جلوے دیکھے۔ جس نے زیارت کی ہوگی حضرت، تو اتنے صحابہ کی محبت میں اتنے فنا تھے کہ ہمارے مولانا عبد الجبار سلفی صاحب، آپ میں سے کافی لوگ جانتے ہوں گے، جو تحریر لکھتے ہیں حق چاریار وغیرہ میں، بہت اچھے لکھتے ہیں۔ تو اس نے کہیں کوئی ایک چیز لکھی تو حضرت نے وہ رسالہ اپنے پاس رکھ لیا۔ اس نے یہ لکھا اپنی تحریر میں کہ ہم آخری دم تک صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کا دفاع کرتے رہیں گے، یہ لکھا۔ تو حضرت نے وہ رسالہ اپنے پاس رکھا، اور حضرت کی عادت تھی جب کوئی بھی بڑا آدمی کوئی تقریر کرتا یا بیان کرتا تو حضرت اس میں کوئی بھی غلطی ہوتی اپنے پاس رکھتے اور پھر جب آتے تو اصلاح کرتے، اس لیے وہ بڑے تھے۔ تو مولانا عبد الجبار سلفی صاحب جب آئے، انہوں نے خود بتایا مجھے، وہ جب آئے تو حضرت نے رسالہ دکھایا کہ آپ نے یہ لکھا ہے کہ ہم مرتے دم تک صحابہ کرام کا دفاع کرتے رہیں گے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں نا، لیکن گہرائی کو دیکھیں اور محبت کو دیکھیں کہ حضرت کا مقام کیا تھا۔ حضرت نے فرمایا یہ اس طرح لکھو کہ ہم مرتے دم تک صحابہ کرام کی عظمت بیان کر کے اپنے ایمان کا دفاع کرتے رہیں گے۔ صحابہ کرام کا دفاع تو اللہ نے کر دیا ہے۔ جب بھی کہیں کسی نے قرآن کے دوسرے رکوع کو سورہ بقرہ کو دیکھیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جب انہوں نے کہا ہم اس طرح ایمان لائے
جس طرح بیوقوفوں نے ایمان لایا، معاذ اللہ صحابہ کو نے بیوقوف کہا، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ الا انہم ہم السفہاء۔ جواب کس نے دیا؟ اللہ نے۔ دفاع کس نے کیا؟ اللہ نے۔ صحابہ کی عظمت بیان کر کے ہم اپنے ایمان کا دفاع کرتے رہیں گے، اور جب یہ واقعہ پورے کا پورا یہ مولوی عبد الجبار سلفی نے حضرت مولانا علی شیر حیدری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے، جب اس کے سامنے بیان کیا تو حضرت ایسے جھومے کے دستار گر گئی، اور حضرت نے فرمایا کہ ہم اس جگہ تک نہیں پہنچتے جہاں تک حضرت پہنچے ہیں۔ ایک ایک صحابی اس کا مقام دیکھیں کہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، اس کا مقام کیا ہے۔ کسی نے حضرت عبداللہ بن مبارک سے پوچھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں میں افضل کون ہے؟ یعنی چونکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ خلافت راشدہ کا تتمہ تھا، اور اس زمانے میں جنگل میں بکریاں اور بھیڑیا یہ ساتھ چرتے تھے اور ایک گھاٹ سے پانی پیتے تھے۔ جرأت نہیں ہوتی تھی کہ کسی بکری کو پر وہ حملہ کرے اور اس کو کاٹے، یہ اس کا عدل و انصاف تھا جس کی پوری زندگی سب کے سامنے ہے، انصاف و عدل کا زمانہ۔ تو پھر لوگوں میں یہ بات مشہور ہوئی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ افضل تھے یا حضرت عمر بن عبدالعزیز؟ تو حضرت عبداللہ بن مبارک سے کسی نے پوچھا، تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے جواب میں کیا فرمایا؟ فرمایا واللہ غبار دخل انف فرس معاویہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر من عمر بن عبدالعزیز الف الف مرت۔ فرمایا تم حضرت معاویہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کا موازنہ کرتے ہو، اللہ کی قسم حضور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت معاویہ کے اس جہاد والے گھوڑے کے ناک سے جو گرد و غبار داخل ہوئی اور گرد و غبار جمع ہوئی ہے، وہ بھی عمر بن عبدالعزیز سے ہزاروں درجہ بہتر ہے۔ یہ تھی سیرت۔ ایک ایک صحابی، حضرت عروہ بن مسعود ثقفی جو صلح حدیبیہ میں قاصد بن کر آئے، قاصد بن کر سفیر بن کر آئے، اور پھر وہاں جا کے جب قریش مکہ کے پاس جاتے ہیں، بعد میں تو حضرت مسلمان ہوئے، صحابی ہوئے، کلمہ پڑھا۔ جب انہوں نے پوچھا، سفیر جاسوس بھی ہوتا ہے، کہ تم جب وہاں گئے تو نے اس قوم کو کیسے پایا؟ اب وہ حضور کے سامنے صحابہ کا نقشہ بیان کرتا ہے کہ حضور کے سامنے صحابہ اور اس کی جماعت کا حال کیا تھا، قریش مکہ کو بتلاتا ہے۔ اس نے کہا واللہ لقد رأیت مجالس فارس والروم واللہ ما رأیت من احد یعظمہ اصحابہ کما یعظم اصحاب محمد محمدا۔ میں نے فارس و روم کی بادشاہوں کی مجلسوں اس میں گیا ہوں، وہ دیکھی ہیں، لیکن ان کی رعیت ان بادشاہوں کی اتنی تعظیم کرتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا جتنا کہ محمد کے صحابہ کو محمد کی تعظیم کرتے میں نے دیکھا۔ واللہ ان تنخم نخامتا الا وقعت فی کف ید رجل منہم فدلک بها وجہہ وجلدہ۔ اللہ کی قسم، اگر ان کے منہ سے اور ان کے ناک سے جو بلغم نکلتا ہے وہ اپنے ہاتھ پر مل کر اپنے جسم پہ ملتے ہیں۔ وَإِذَا تَوَضَّأَ قَعَدُوا يَقْتَصِرُونَ عَلَىٰ وُضُوئِهِ، جب وہ وضو کرتے ہیں تو اس کے وضو کے پانی میں تو جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، اپنے ہاتھوں سے لے کر جسم میں ملتے ہیں۔
اور جس کو وہ پانی نہیں ملتا وہ اپنے ساتھی کے ہاتھ سے ہاتھ مل کر اپنے جسم پر ملتے ہیں۔ وَإِذَا أَمَرَ بَادِرُ إِلَى امْتِثَالِهِ، جب وہ حکم کرتے ہیں تو یہ اشارے پر قربان ہو جاتے ہیں۔ تو اس قوم کا تم کیا مقابلہ کر سکتے ہو؟ یہ تھے صحابہ، اور صحابہ کا نقشہ کھینچنے والے اس زمانے میں جب یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ اس نے نقشہ بیان کیا ہے۔ تو اس جماعت کی کوئی نظیر کبھی مل سکتی ہے؟ کوئی ابو عبیدہ بن جراح کی مثال، کوئی حضرت خالد بن ولید کی مثال؟ کیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب عمر نے جب معزول کیا تو وہی جرنیل اسی جماعت کے ساتھ اب سپاہی بن کے لڑ رہا ہے؟ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے ہاں کہ چیف آف آرمی اسٹاف کو سپاہی بنا دو، کب تم اس کے ساتھ جنگ لڑو عام آدمی بن کر۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آگے تاریخ لکھی جائے گی اس دور کی اور اس زمانے کی، پھر لوگ کیا کہیں گے کہ یہ تو خالد بن ولید کی شخصیت کی وجہ سے کسریٰ فتح ہوا اور دنیا میں فتوحات ہوئی، تمہیں اس عہدے سے ہٹا کر نیچے رکھا جاتا ہے تاکہ آگے تاریخ لکھنے والوں کو پتہ چلے کہ یہ نصرت کسی شخصیت کے ساتھ نہیں تھی بلکہ یہ نصرت اللہ کے دین کی وجہ سے۔ تو کیا اگر کسی گورنر کو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے معزول کر کے اور پھر جب ان کو بکریاں چرانے پہ لگا دیا ہاں تو کبھی سنا کہ کسی نے کوئی پارٹی بنائی ہو، کسی نے کبھی مخالفت کی ہو؟ ہاں یہاں لوٹو کی کتنی جماعتیں ہوتی ہیں، یہ روزانہ بکتے رہتے ہیں، یا اچھے دانے کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تم اپنا معاشرہ بناؤ، تمہیں کیا ہے کہ تم کسی کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ اگر تم اپنے آبا و اجداد کے پیچھے چلتے ہو تو ہمارے لیے ہمارے اسلاف اور ہمارے آبا و اجداد ہیں، ہمارے لیے مثال ہیں۔ ہاں امام اعظم ابو حنیفہ ہے، احمد بن حنبل ہیں، امام مالک ہیں، تابعین ہیں، صحابہ ہیں، یہ جتنے بھی یہ ہمارے اسلاف ہیں۔ تم اپنوں کے پیچھے چلو، ہم ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ حضور کی سیرت کا درخشندہ باب صحابہ کرام ہے۔ وہ حضور جس حضور کی شان یہ تھی کہ جس اونٹنی پہ حضور سوار ہوتے ہیں، ناقہ ازبا پر جس اونٹنی پہ سوار ہوتے ہیں، اس اونٹنی پر سوار ہونے کی وجہ سے اس میں کیا صفات پیدا ہوئی؟ ایک تو صفت یہ پیدا ہوئی جو کہتے ہیں نا کہ جب وحی آتی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے پتہ چل جاتا تھا کہ اللہ کی طرف سے وحی آ رہی ہے، اور پھر وہ بات جناب عمر کے دل میں چھپتی اور بیان کرنے سے پہلے وہ بیان کر دیتے تھے۔ یہ ہے نا کہ کئی ایسی چیزیں جو حضرت عمر کے کہنے کے مطابق اللہ جل شانہ نے وہ احکام نازل فرمائے، ایسے کئی ہیں۔ لیکن حضور جس اونٹنی پہ سوار ہوتے ہیں اس اونٹنی کی شان یہ ہو جاتی ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اس اونٹنی کو چھوڑو، یہ اللہ کے حکم پر چلتی ہے۔ اس کے اندر اتنی شان پیدا ہو گئی کہ اس کا چلنا اٹھنا کھڑا ہونا یہ سب علامت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہے، اس کے اندر یہ شان ہو گئی۔ اور پھر اس جانور میں، اس ایسی مخلوق میں جو ایک جانور ہے، اللہ نے ایسی حضور کے عشق اور محبت ایسی پیدا کر دی کہ حضور کے وصال کے بعد وہ اونٹنی وہ روتے 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 6 مہینے کے اندر پھر فوت ہو گئی، اس کی آنکھیں ضائع ہو گئیں حضور کے عشق میں۔ اب آپ بتائیں جس اونٹنی پہ حضور سوار ہیں اس اونٹنی کو حضور سے اتنی محبت ہے کہ حضور کے فراق میں روتے روتے اور آنسو بہاتے بہاتے وہ مر گئی،
حضور کی محبت میں، تو یہ جس صدیق اکبر کے کندھوں پر حضور سوار ہوئے ہوں گے تو اس کی محبت کی شان کیا ہوگی؟ تو حضور کا ایک معجزہ، ایک سیرت، یہ صحابہ کی شان ہے کہ جس استوان حنانہ پر، کھجور کے سوکھے ہوئے تنے پر حضور اپنی پشت لگا کر خطبہ دیتے ہیں۔ جب ممبر تیار ہوا اور حضور ممبر تشریف فرما کے خطبہ جب دے رہے ہیں تو اس سوکھے ہوئے کھجور کے تنے سے رونے کی آوازیں آئیں۔ اللہ کے محبوب اٹھے اور اس کو معانقہ کیا، اپنے گلے سے لگایا، اور وہاں سے ایسے رونے کی آوازیں، سسکیاں کی آوازیں، جس طرح سے بچے کو ماں خاموش کرائے پھر اس طرح سے ہچکیاں لگ جاتی ہیں، اس طرح آوازیں آنے لگی۔ اب اگر آپ بتائیں کہ جس سوکھے ہوئے تنے پر حضور کی پشت لگے اور حضور کی میت اور رفاقت ہو، اس کے اندر اگر شان عاشقی اور عارفی پیدا ہو جائے تو صحابہ کی شان کیا ہوگی؟ حضور کا ایک ایک معجزہ، یہ حضور کی سیرت، یہ صحابہ کی شان ہے۔ حضور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک مثال ہے، اور پھر یہ کہ اللہ جل شانہ نے حضور کو ایسا کامل بنایا، ایسا نمونہ بنایا کہ کائنات میں نہ صورت میں کوئی مثل ہے نہ سیرت میں مثل ہے۔ ہمارے حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ آج کے لیے جو دور ہے نا، اس میں عجیب عجیب قسم کے فتوے بھی لگتے ہیں، دعوے بھی ہوتے ہیں۔ ہاں، آج کل تو ایسا دور ہے کہ اس ربیع الاول کے مہینے میں، مقدس مبارک مہینے میں، جو کنڈا لگا کے چراغاں کرتے ہیں وہ بھی عاشق رسول ہیں، سمجھتے ہو؟ چوری کی بجلی سے جو چراغاں کرتے ہیں یہ بھی عاشق رسول ہیں۔ آج تو ایسا دور ہے، اور جو سنتوں پر چلتے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ منکر رسول ہیں۔ بات کیا ہے کہ اللہ کو مانیں گے لیکن اللہ کی نہیں مانیں گے، حضور کو مانیں گے حضور کی نہیں مانیں گے۔ اللہ تو فرماتے ہیں تمہیں اگر مجھ سے محبت ہے فاتبعونی، تو حضور کی اتباع کرو، حضور کی سنت پر چلو۔ تو جو حضور کی سنتیں ہیں اس پر جو چلے، اگر سنتوں پر نہیں چلنا تو یہ کیا ہے؟ یہ شیطان نے بتایا ہوا ہے کہ ساری زندگی، سارا سال تم جو بھی کام کرتے رہو، لیکن اگر اس مہینے میں اتنا ثواب ہے کہ تھوڑا سا چراغاں کر لو اور تھوڑی سی مجلس کر لو تو سارے سال کے تمہارے گناہ بخش ہو جائیں گے۔ ہاں، دیکھو اللہ نے قرآن کریم میں ایک سورت نازل کی، کون سی؟ سورہ لہب ہے نا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، یہ سورت اللہ نے نازل کی ہے۔ کیوں؟ آپ بتاؤ، قرآن میں حضور کا سب سے بڑا مخالف ابو جہل تھا نا، قرآن میں ہے کئی نام؟ عتبہ تھے، شیبہ تھے، ولید تھے، کئی تھے، قرآن میں کئی نام نہیں ہے۔ ابو لہب کا نام کیسے آیا؟ یہ کافر بھی تھا، اور دوسری بات حضور کے چچا بھی تھا، اور پھر یہ کہ خوبصورت اور حسین بھی تھا۔ ابو لہب کی مانے جس کے چہرے سے اتنا حسین تھا کہ شعلے نکلتے تھے، اور اس نے ایک عمل بھی کیا تھا کہ حضور کے ولادت کے وقت اپنی باندھی سویبہ اس کو آزاد کیا تھا۔ ہاں، یہ کام کیا تھا نا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ پوری سورت نازل کی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو لہب ہلاک ہوا،
اس کے ہاتھ ہلاک ہوں، اس کے مال نے اس کو نفع نہیں دیا، اور جو کچھ اس نے عمل کیا اس نے اس کو نفع نہیں دیا۔ دیکھو اللہ نے ماں قسم کہہ دیا، جو کچھ اس نے عمل کیا وہ نفع اس کو نہیں دیا۔ تو اس نے تو اتنا بڑا کام کیا تھا کہ حضور کے ولادت کے وقت میں باندھی کو آزاد کیا تھا، تو عمل اس کے کام نہیں آیا نا۔ وما قسم سیصلی نارا ذات لہب، اللہ فرماتے ہیں جتنے اس کے چہرے سے شعلے نکلتے ہیں خوبصورت ہے، اتنی بڑی شعلوں والی آگ میں یہ داخل ہوگا، جہنم میں داخل ہوگا۔ اللہ نے حضور کو جب بھیجا تو یہ رسمیں تھی، بدعتیں تھی، رواج تھے، ان کے مٹانے کے لیے حضور کو بھیجا، اور اللہ نے الیوم اکملت لکم دینکم سے مہر ثبت کر دی کہ اس دین کے بعد کسی بھی دین بنانے کی کسی فیکٹری کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ختم۔ دین چلنے کے لیے ہے، دین بنانے کے لیے نہیں ہے۔ دین مکمل ہے، اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ بنانا ہے یا عمل کرنا ہے؟ ہمیں عمل کرنا ہے۔ ہمیں یہ کوئی کپڑا نہیں ہے کہ آپ یہاں ٹنڈو جہاں میں اس کی فیکٹری لگا دو، یہ دین ہے، دین پر چلنا ہے۔ اور پھر یہ کہ دین کس کو کہتے ہیں؟ دین اس کو کہتے ہیں جو حضور اور صحابہ سے نکلا ہو اور امت اس پر چلے۔ ہاں، لیکن آج دین کس کو کہتے ہیں؟ کہ سالگرہ، حضور کی سالگرہ میں کیک کاٹا جاتا ہے۔ کیک کاٹنے کی رسم حضور سے، صحابہ سے شروع ہوئی یا انگریز بابا سے شروع ہوئی ہے؟ ہاں، اب دین تو نام کیا ہے؟ حضور اور صحابہ سے جو چیز آئی امت اس پر چلے، اس کا نام دین ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ انگریز بابا کے طریقے کو حضور کی ذات پر تجربہ کرتے ہیں کہ دیکھیں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اس کا نام دین نہیں ہے۔ تو اس ربیع الاول کے حوالے سے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم جو جشن مناتے ہیں، جو اچھی قومیں ہوتی ہیں وہ اپنے بڑوں کے سبق کو یاد کر کے اس پر چلتی ہیں۔ جشن منانے والی قومیں کبھی ترقی نہیں کرتی۔ جشن وہ مناتے ہیں کہ جس کا کوئی ماضی نہیں ہوتا، وہ جشن مناتی ہے کہ اب تو اور کچھ باقی نہیں پلے رہا تو اب جشن مناتے ہو۔ جشن یہی ہے کہ ہم مسجد میں جب نماز پڑھتے ہیں تو یہ مسجد میں جماعت کے ساتھ جب ہم مصلی پہ کھڑے ہو کے ایک امام کے پیچھے جب مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو یہ جشن ہے اور یہ میدان بدر کی یادگار ہے۔ یہ حضور کے زندگی کی یادگاریں ہیں۔ تمہیں نمازوں کے اندر جشن نظر نہیں آیا، تمہیں حج کے منظروں میں جشن نظر نہیں آیا۔ تمہاری قومیں جب اللہ کے راستے پر نکلتی ہیں تو تمہیں وہاں دین کا جشن نظر نہیں آیا، تمہیں جشن اس چراغاں میں نظر آیا ہے۔ وہ قومیں جشن مناتی ہیں جو اپنے بڑوں کے سبق کو بھلا دیتی ہیں۔ جشن منانا چھوڑو، اپنے بڑوں کے سبق کو یاد کر کے حضور کی سیرت پر چلنا اور حضور کی کے معاشرے جیسا معاشرہ بنانا، اس طرز عمل کو ہم سمجھیں کہ حضور کے زمانے کا معاشرہ کیا تھا، ہم بھی اس جیسا معاشرہ بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیرت کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ کوئی آیا اور جو آسانی سے کرو۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار۔ اللهم انا نعوذ بمعافاتك من عقوبتك وبرضاك من سخطك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك۔ اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا
اللهم اغفر لنا وعافنا واعف عنا اللهم اصلح لنا شأننا كله وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين تكلنا إلى ذل وهوان اللهم اشف جميع مرضانا واكس هوائجنا واكفنا في جميع محماتنا اللهم اختم بالصالحات أعمالنا بجاه النبي الكريم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا Subscribe my YouTube channel.